میں پتلا ہوں غلطیوں کا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب معافی مانگتے ہیں اور ہر وقت معافی رحم مانگنا چاہیے. لیکن جو مجھے آپ نے سپورٹ دی, جو مجھے آپ نے گائیڈ کیا, اس کے بغیر پنجاب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ آپ کی مجھے سپورٹ نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ اور یہ حقیقت ہے, یہ کوئی بات, یہ کوئی ملمہ کاری نہیں ہے, یہ کوئی مصنوعی بات میں نہیں کر رہا. کبھی آپ نے مجھے کسی حوالے سے بھی کسی بات سے آپ نے گائیڈ کیا, آپ نے روکا نہیں, کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں. تو میرے لیے یہ ایک میری زندگی کا سرمایہ حیات ہے. مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے. اب میری یہ اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہو تو ایک ہی خواہش ہے کہ اگر اس انتخاب میں اللہ تعالیٰ آپ کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنائے تو میری دعا یہ ہے, میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انشاءاللہ وزیر اعظم بنایا تو مجھے منتخب کروایا اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ فضل و کرم سے اور عوام کی دعاؤں سے, تو میں ایک ورکر کے طور پر بن کر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میری آخری بات یہ ہے کہ میری سیاست آپ سے شروع ہوئی, میری سیاست کا خاتمہ بھی آپ سے ہوگا انشاءاللہ. جو باتیں آپ نے کی ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ نے جو کی ہیں وہ سب باتیں میرے دل میں اتری ہیں, اور آپ کے منہ سے یہ باتیں سن کے بہت اچھا لگتا ہے, بڑا پیار آتا ہے اور محبت کا ایک نیا جذبہ جاگتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے میری بہت مدد کی ہے اور ہر طرح سے آپ نے میرے ہاتھ مضبوط کر دے کی ہر موقع پہ پوری کوشش کی ہے, اور ایک سگے بھائیوں والا پیار بھی دیا, سگے بھائیوں والا برتاؤ بھی کیا, اور ہر لحاظ سے آپ نے جو ہے وہ میرے ساتھ مل کے قدم بڑھایا. مجھے اس کی بہت خوشی ہے, اور ماشاءاللہ آپ نے پھر اپنے میرٹ پہ اپنا لوہا منوایا اللہ کے فضل و کرم سے. یہ جو بجلی جو ہم نے 4 سالوں میں جو ختم کی ہے لوڈ شیڈنگ, یہ اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا, اور اس میں آپ نے بہت زیادہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جو ہے وہ میری بھی مدد کی اور حکومت کی بھی مدد کی, اور دن رات ایک کر کے آپ نے یہ پروجیکٹس مکمل کروائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ ایک ہی خدمت آپ کی جو ہے نا وہ بہت بڑی خدمت ہے کہ جس کا کوئی اور دوسرا کوئی کیا اس کو کہتے ہیں متبادل نہیں ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی اور موقع فراہم کیا. آپ نے مشکل حالات کا بھی بہت صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا. یہ جو پچھلا 1.5 سال کی جو آپ کی حکومت تھی, یہ تو اپنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی, لیکن یہ نہ لینے کے بھی ذرا کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پہ بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پہ مرتب ہو سکتے تھے, وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا, اکنامک کلیپس سے بچایا, پاکستان کو اتنا اپنا اس گورنمنٹ نے سہارا دیا کہ سارے خطرات سے نکل کر ملک اس سے باہر آیا. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑی مہربانی کی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانیاں کرتا رہے گا, اور ہم سب پہ, آپ سب پہ بھی مہربانیاں کرے گا تاکہ ملک و ملت کی ہم اور بہتر انداز میں خدمت کر سکیں. تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور اب بھی خوشی ہوئی ہے آپ کی باتیں سن کے, اور میرے جذبات بھی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اور ہم سب کو ایک ساتھ مل کر پیار محبت کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ
یہ سب جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، دائیں بائیں، میرے دائیں یا میرے بائیں، آپ کے علاوہ باقی جو بیٹھے ہیں، سب کے سب، اور آپ سب مل کر ہم ایک ٹیم کی طرح سے اس ملک کو اس مشکلات سے باہر نکالیں۔ بیٹی کو میں اب دعوت دوں گا، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ قطع نظر اس بات کے کہ وہ میاں محمد نواز شریف میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہیں یا میری بھتیجی ہیں، ان کی خدمات مسلم لیگ نون کے لیے بے مثال ہیں۔ جس طریقے سے انتہائی برے وقت میں، جب پوری پارٹی پابند سلاسل تھی اور بدترین ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کے اوپر، اور ایک خوف و ہراس کا سما چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، اس تاریک گھڑیوں میں اس بیٹی نے لازوال پارٹی کی خدمت کی ہے اور بے پناہ اس بیٹی نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، مگر ایک نڈر بچی کے طور پر شبانہ روز محنت کی، کسی خوف کی پرواہ نہیں کی، کسی ظلم اور جبر کی پرواہ نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی، یہ خدمت اور یہ کمٹمنٹ، میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ ایک ہم سب کے لیے نوجوان نسل میں مشعل راہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب سے ان کو پارٹی کا چیف آرگنائزر مقرر کیا گیا، اس بچی نے دن رات محنت کی اور یوتھ کو اور خالی لاہور یا پنجاب میں نہیں، پاکستان بھر میں نوجوانوں کو، بچوں کو اور ینگ ٹیلنٹ کو گیلونائز کیا، آرگنائز کیا، اور جس کی ایک شاندار ترین مثال 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں آپ نے دیکھا، اور اس کے لیے بھائی میری بات سن لو بھائی، اور اس کے لیے، اس کی تیاری کے لیے جس طرح جانفشانی کے ساتھ دن رات مریم نواز نے محنت کی ہے، میں اس کا خود نہ صرف عینی شاہد ہوں، گواہ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم سب کو پارٹی میں ایک نئی روح پھونکی گئی ہے، پارٹی میں ایک نئی جان پیدا ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عظیم مثال ہے محنت اور بدترین حالات میں ہمت نہ ہارنا، اور جواں مردی کے ساتھ اور حوصلوں کے ساتھ تاریک اندھیروں میں اپنا راستہ بنانا۔ میں آپ سب کو انوائٹ کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ نوجوان نسل جو آگے آ رہی ہے، یہ پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے، اور ہمیں یہ نہیں کہ یہ میری بھتیجی یا بیٹی ہے نواز شریف کی، ان کی صاحبزادی ہے، یا حمزہ شہباز شریف میرا بیٹا ہے، یا میاں صاحب کا بھتیجا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، اس نے اپنے انداز میں، مریم نے اپنے انداز میں بہت پارٹی کے لیے خدمات انجام دی ہیں، اور مجھے آخر میں یہ کہنا ہے کہ بس یہی محنت کا تسلسل، میرٹ کا تسلسل، پارٹی کے ساتھ رابطہ، پارٹی کے ساتھ یعنی دن رات ان کی رہنمائی کرنا، ان کے ساتھ ملنا، خدمت کرنا، عوام کی خدمت کرنا، یہی سیاست ہے، اور یہ جو نوجوان نسل ہے انشاءاللہ اس پر کاربند رہیں گے تو نواز شریف کا نام قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ، اور اس سے پارٹی آگے چلے گی۔ جو لوگ موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں اس کی ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگ، جن کے بچے خدمت کرتے ہیں، اور یہ بات میں اس وقت مریم نواز کے حوالے سے نہیں کر رہا،
یا حمزہ کے حوالے سے نہیں کر رہا. پچھلے تسلسل سے جن کارکنان نے پارٹی کے لیے خدمات انجام دی ہیں، نام لے کر ان کے لیے تالیاں میں نے ان کی بجانے کی درخواست کی ہے. میں آپ کو درخواست کروں گا کہ مریم نواز کے لیے بھرپور تالیاں. Thank you very much. شکریہ. بیٹھے اور آخر میں میں آپ سب کو گزارش کروں کہ بیٹھ جائیں.